السلام علیکم. بزنس کمیونیکیشن بیکم پارٹ 2. آج کا ٹاپک ہے ہمارا بیریئرز آف کمیونیکیشن. گفتگو میں حائل رکاوٹیں. بیریئرز کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹیں. کمیونیکیشن کے معنی آپ جانتے ہیں گفتگو. تو گفتگو میں حائل رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے. جیسا کہ ہم نے پریویس ٹاپکس میں آپ کو بتایا کہ کمیونیکیشن پروسیس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اسپیکر کا اسٹیٹمنٹ یا کمیونیکیشن پراپر طریقے سے ریسیور تک لسنر تک ریسیو نہ ہو جائے اور انڈرسٹوڈ نہ ہو جائے. اسے ہم انکمپلیٹ کمیونیکیشن پروسیس کہتے ہیں. تو نارملی وہ کون سے چیزیں ہیں, کون سے ریزنز ہیں, کون سے بیریئرز ہیں جو کمیونیکیشن میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, انہیں آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے, جنہیں ہم کہتے ہیں بیریئرز آف کمیونیکیشن. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹاپک میں ہیڈنگ نمبر 1 نوائز. نوائز کے لفظی معنی شور ہوتے ہیں اور عموماً ہم شور کو کسی آواز برپا ہونے کے معنوں میں لیتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی آواز کا برپا ہونا شور کہلاتا ہے. ایگزیکٹلی معنوں کے لحاظ سے بالکل یہی ہوتا ہے, لیکن کمیونیکیشن میں ہم شور کے ساتھ ساتھ خاموشی کو بھی نوائز میں شامل کر سکتے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں شور کی. تو شور تو بہت ہی سادہ آسان لفظوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اینی کائنڈ آف نوائز اگر برپا ہو رہی ہے, لائک اگر اسپیکر اپنا کوئی اسپیچ دے رہا ہے یا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا کوئی لسنر سے کمیونیکیشن کر رہا ہے اور کسی بھی قسم کا ایکسٹرنل نوائز پیدا ہو رہا ہے, کوئی آواز برپا ہو رہی ہے, پنکھے کی تیز آواز, دروازہ بجنے کی آواز, موبائل فون کا رنگ ہو جانا, یہ تمام چیزیں کمیونیکیشن پروسیس کو روک دیتا ہے, کمیونیکیشن پروسیس میں پرابلم کریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ خاموشی بھی ایک شور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وین یو آر کمیونیکیٹنگ ود موبائل فون اور آپ اچانک لسنر آپ کو کمپلینٹ دیتا ہے کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی, یا آپ لسنر ہیں تو اسپیکر کی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی. اس وقت بظاہر کوئی شور نظر نہیں آ رہا, لیکن آواز کا کٹ جانا, آواز کا آپ تک نہ پہنچنا بھی جو ہے وہ کمیونیکیشن میں ایک ایرر پیدا کر رہا ہے, ایک بیریئر ڈال رہا ہے, رکاوٹ ڈال رہا ہے. تو اسے بھی ہم نوائز کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. تو جناب نوائز سے مراد یہاں پر ایک شور ہو گیا یا ایک ایسی خاموشی جو آپ کی کمیونیکیشن کو اسٹاپ کر دیتی ہے, کمیونیکیشن پروسیس میں پرابلم کرتی ہے, اسے ہم نوائز میں شامل کرتے ہیں. نمبر 2 ہے فلٹرنگ. فلٹر, جیسے ہم واٹر فلٹرنگ کرتے ہیں تو واٹر فلٹر میں کیا ہوتا ہے کہ واٹر میں پائے جانے والے تمام جو بیکٹیریاز ہیں یا ذرات ہیں یا جرمز ہیں ان کو جو ہے وہ ہم فلٹر کر کے پانی کو جو ہے وہ پیوریفائی کرتے ہیں. اسی طرح جناب ہم کمیونیکیشن میں بھی فلٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ عموماً اپورڈ کمیونیکیشن میں ہوتا ہے. اپورڈ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی جونیئر اپنے سینئر سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو عموماً وہ اپنی کمیونیکیشن میں فلٹرنگ کر دیتا ہے. فلٹرنگ سے مراد کیا ہے کہ اپنے جو اسٹیٹمنٹ ہے, اپنی جو گفتگو ہے, اپنی جو بات چیت ہے, اپنی جو کمیونیکیشن ہے, اس میں سے لفظوں کا اور جملوں کا سلیکشن کر لیتا ہے, جملوں کو چھانٹ لیتا ہے, جملوں کی چھانٹی کر لیتا ہے, اور وہ جملے اور اسٹیٹمنٹ بیان کرتا ہے اپنے سینئر کے سامنے جو اس کا سینئر سننا چاہتا ہے, یا وہ جملے وہ اسٹیٹمنٹ بیان کرتا ہے جس سے جونیئر کی پرفارمنسز یا اس کا کیلیبر یا اس کا جاب اسٹیٹس امپروو ہوتا ہے. تو عموماً جب ہم اپنے سینئر سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گفتگو جو ہمارے سینئر ہم سے سننا چاہتے ہیں یا جو ہماری پرفارمنسز کو بہتر بناتے ہیں. تو بیسکلی ہم نے اسٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از پیش نہیں کیا, بات کو ایز اٹ از پیش نہیں کیا, بلکہ باتوں میں سے جب ہم اپنے مطلب کی باتوں کو چھانٹ لیتے ہیں, مخصوص اسٹیٹمنٹ کو نکال لیتے ہیں, پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ کو نکال لیتے ہیں, تو اسے ہم کمیونیکیشن میں فلٹرنگ کہتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی فلٹرنگ کرنے کے بعد ایک کلیئر میسج جو ہے وہ ریسیور تک نہیں پہنچتا, صرف وہ گفتگو پہنچتی ہے جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں. تھرڈ ہے جناب لینگویج, زبان. لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر ہے. یقیناً اگر ہمارے گفتگو میں اسپیکر اور لسنر ایک ایسی لینگویج کا سلیکشن نہیں کرتے جو دونوں کے لیے ویل نون ہو تو کمیونیکیشن پروسیس مکمل ہو ہی نہیں سکتا. لیٹ سپوز اف آئی ڈو ناٹ نو دا چائنیز لینگویج, اور جو ہے مجھے جو میرا اسپیکر ہے وہ چائنیز میں میسج کنوے کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے,
If I do not know the Chinese, how can I understand the complete meaning of that sentence or statement? تو ڈیفینیٹلی اسپیکر اور لسنر کی لینگویج کا سیم ہونا بہت ضروری ہے. یعنی اسپیکر جس لینگویج میں گفتگو کر رہا ہے وہ ویل نون ہونا چاہیے ایک لسنر کے لیے. نمبر 4, مس انٹرپریٹیشن. بعض اوقات ہم گفتگو کو صحیح سے کھنگال نہیں پاتے ہیں, گفتگو کو اس دشا میں, اس ڈائریکشن میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے جس ڈائریکشن میں اسپیکر نے ہم سے میسج کنوے کیا ہوتا ہے. اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ہم گفتگو کو مکمل سننے اور انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے اس کے ریزلٹس نکال لیتے ہیں. Sometime it happens when a communicator is communicating with us, even he has not completed his message. اس نے اپنے اس میسج کو مکمل نہیں کیا, اپنے اسٹیٹمنٹ کو مکمل نہیں کیا, وہ ابھی ہم سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کی گفتگو میں سے اپنے دماغ سے, اپنی سوچ سے, اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں, ایک رزلٹ ڈرائیو کر لیتے ہیں کہ گفتگو کرنے والا شاید یہ کہنا چاہتا ہے. اور یقیناً چونکہ اس کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہوتی اور اس میں ہماری عقل, ہماری جو سوچ ہے وہ شامل ہو جاتی ہے, تو اکثر اوقات ہم اس کے میسج کو غلط اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں, جسے ہم مس انٹرپریٹیشن کا نام دیتے ہیں. تو دس از گڈ کہ جب ہم مکمل گفتگو سن لیں اور اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں اسپیکر سے, اور اسپیکر اس کو سرٹیفائی کر دے تو گفتگو صحیح ہوتی ہے. ادروائز اگر ہم صرف اپنی سوچ, اپنے آئیڈیاز, اپنے دماغ سے اس کی گفتگو کا مطلب نکال لیتے ہیں گفتگو کو مکمل سنے بغیر, تو یہ مس انٹرپریٹیشن میں شامل ہو جاتا ہے. 5th نمبر پہ ہے سلیکٹیو پرسیپشن. پرسیپشن بھی ہماری ایک سوچ کا حصہ ہے. سم ٹائم ہم نے مخصوص چیزوں یا یوں کہہ لیں کہ مخصوص لوگوں کے لحاظ سے یا مخصوص کاموں کے لحاظ سے اپنی ہی ایک سوچ بلڈ اپ کی ہوئی ہوتی ہے. جب ہماری ایک سوچ ہماری انٹرنل باڈی میں وہ شامل ہوتی ہے تو اس کے خلاف یا اس سے متعلق کوئی بھی بات جب سامنے والا کرتا ہے تو ہم پر اس سامنے والی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا, چونکہ ہم نے اس پرٹیکولر کام, طریقہ کار یا شخص کے بارے میں پہلے سے اپنے دماغ میں ایک رائے قائم کر رکھی ہوتی ہے. سپوز دیٹ کوئی مجھے کہتا ہے یا کوئی اسپیکر کسی لسنر سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جو ہے وہ برائی کرتا ہے, اور لسنر جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ایک اچھی سوچ رکھتا ہے. تو اب کوئی شخص اگر اس کی لاکھ برائیاں کرتا رہتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ایکسیپٹ کرے گا, کیونکہ اس کے مائنڈ میں پہلے سے ایک سوچ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک از اے گڈ پرسن. یا اس کے اگینسٹ کر لیں کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں نیگیٹو خیالات رکھتا ہے, اور اگر کوئی اس کے بارے میں کتنی اچھائی کوئی نہ پیش کر دے, لیکن چونکہ لسنر پہلے سے اس کے بارے میں ایک ویژن, ایک تھاٹ رکھتا ہے, تو لہٰذا اس تھاٹ کو بدلنا دیٹ ناٹ ایزی. اس لیے ہم اسے سلیکٹیو پرسیپشن میں لے جاتے ہیں اور اسپیکر کی گفتگو کا وہاں پر کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم نے مختلف کام کو کرنے کے اپنے کچھ میتھڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں, کنکلوژنز ہوتی ہیں, پروسیس ہوتا ہے. اگر اسپیکر اس کے خلاف یا اس سے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو اکثر اوقات ہم اس لیے اس کو نہیں سمجھ پاتے یا ایکسیپٹ کر پاتے کیونکہ ہماری اپنی سوچ آلریڈی اس کے بارے میں بنی ہوتی ہے, جسے ہم سلیکٹیو پرسیپشن کا نام دیتے ہیں. نمبر 6 میں ہم بات کریں گے ان اٹینشن. ان اٹینشن کیا ہے جناب؟ سم ٹائم اٹ ہیپنس دیٹ کمیونیکیٹر بہت انرجیٹک ہے, اس نے کمیونیکیشن پروسیس کے سارے رولز کو اپلائی کیا ہے, پراپر وے میں کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے, بٹ سمپلی دا لسنر از ناٹ انٹرسٹڈ, اور ہی از انٹرسٹڈ مے بی, بٹ اس کی اٹینشن جو ہے وہ اسپیکر کی گفتگو پہ نہیں ہے. دیر مے بی سو مینی ریزنس. وہ کوئی مینٹلی ڈسٹربنس کا شکار ہے, اسے کوئی کنفیوژن ہے, اسے کوئی پرابلم ہے, سم ٹائم جو ہے وہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے, یا سمپلی جو اسپیکر گفتگو کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں اس کا انٹرسٹ نہ ہو تو وہ ناٹ انٹرسٹڈ. تو ان اٹینشن سے مراد یہاں پر لسنر کا اسپیکر کی باتوں پر دھیان نہ دینا,
یا کسی بھی کارن کسی بھی ریزن پر اس کی توجہ کا اسپیکر پر نہ ہونا بھی کمیونیکیشن میں خلا ڈال دیتا ہے. یہاں لسنر جو ہے وہ میسج کو کلیئر انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. فالٹی ایکسپریشن. دیکھیں جی ایکسپریشنز ہماری گفتگو کا ایک بہت ہی اہم جز ہے. ہم جب کوئی خوشی کا میسج سناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری آنکھوں میں ہمارے چہرے پر ایون کہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے لفظوں میں بھی ایک چمک آ جاتی ہے. جب ہم کوئی اداس میسج سناتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں ہمارے چہرے پر ہماری باڈی لینگویج میں اداسی شامل ہوتی ہے اور ایون ہمارے اسٹیٹمنٹ ہمارے لفظوں اور ہمارے لہجوں میں اداسی شامل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کوئی خوشی کے میسج میں انداز جو ہے وہ غم والا اپنائیں اور غم والے میسج میں انداز خوشی والا اپنائیں تو ڈیفینیٹلی میسج کی جو جامعیت ہے، اصلیت ہے، اوریجنالٹی ہے وہ کھو جاتی ہے. تو لہٰذا سم ٹائم اسپیکر جو ہے وہ میسج کے مطابق ایکسپریشنز نہیں دے پاتا. تو اکثر یہ ریٹن میسج میں بھی پرابلمز آتی ہیں کہ بعض اوقات آپ بہت اچھے موڈ میں ایک میسج جو ہے ریسیور کو کرتے ہیں لیکن ریسیور چونکہ اس وقت آپ کے باڈی لینگویج یا ایکسپریشنز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ اس میسج کو نیگیٹو معنوں میں لے جاتا ہے. تو ایکسپریشنز کا میسج یا اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. 8 نمبر پہ ہم بات کریں گے انفارمیشن اوورلوڈ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مینٹل کیپیسٹی پرووائڈ کی ہے. ہر شخص کی اپنی ایک مینٹل کیپیسٹی ہوتی ہے، دماغی جگہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ایک پرٹیکولر جگہ دی ہے. اگر ہم اس سے زیادہ انفارمیشن کو انٹیک کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ آؤٹ ہو جائے گی اور شاید ہم کوئی بھی میسج جو پریویسلی ہم نے سنا یا تھوڑی بگننگ کا سنا وہ کچھ بھی ہمارے ذہن میں نہیں رہے گا. لہٰذا اسپیکر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم وہ کمیونیکیشن یا اسٹیٹمنٹ پیش کر رہا ہے تو ہمارا جو ریسیور ہے وہ اس کو کس حد تک ایبزارب کر سکتا ہے، کس حد تک اپنی مینٹل پاور کا استعمال کرتے وقت ہماری باتوں کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، سمو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ اوور لوڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ اتنی ہو جو لسنر اس کو ایبزارب کر سکے بہت ایزیلی. نمبر 9 پر ہم بات کریں گے اسٹیٹس اور پاور ڈیفرنس. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اسپیکر جب کسی اچھے اسٹیٹس پہ ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں آپ کا اسپیکر کسی لوئر اسٹیٹس پہ ہو اور آپ کا جو لسنر ہے وہ ہائر اسٹیٹس پہ ہو تو آپ کا لسنر جو ہے وہ اکثر اپنے سے چھوٹے والوں کے آئیڈیاز، ان کی سجیشنز، ان کی ایڈوائزز سننا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ سمپلی اپنے مائنڈ میں یہ رکھتا ہے کہ یہ تو مجھ سے جونیئر ہیں، ان کا ایکسپیرینس، ان کی سوچ، ان کی مینٹالٹی، ان کے آئیڈیاز میرے لیے یوزلیس ہیں. تو اس لیے بھی وہ کبھی بھی اپنے اسپیکر کی جو گفتگو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتا یا سن لیتا ہے تو اس پر کوئی خاصا دھیان نہیں دیتا کیونکہ ان دونوں کے درمیان اسٹیٹس ڈیفرنس پایا جاتا ہے. نمبر 10 اور لاسٹ ہے فیئر کہتے ہیں خوف کو. فیئر کیا ہوتا ہے جناب کہ اکثر اسپیکر لیک آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ لسنر کو اپنے سے اوپر پاتا ہے یا اپنے آپ کو جس پریزنٹیشن کو وہ پیش کر رہا ہے یا جو اسٹیٹمنٹ وہ بیان کر رہا ہے یا جو گفتگو کر رہا ہے اس میں اپنے آپ کو ویک پاتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو کمیونیکیشن میں ویک پاتے ہیں، اپنے اسٹیٹمنٹ کو ویک پاتے ہیں، اپنی بات چیت کو ویک پاتے ہیں، آپ کو شیور نہیں ہوتا تو آپ کی کمیونیکیشن کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. جب وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو یقیناً آپ کمیونیکیشن کے تمام ایکسپیکٹس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے اور یہ ریسیور تک پراپر طریقے سے ڈائیورٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو جناب آج کا ٹاپک مکمل ہوا. بیریئرز آف کمیونیکیشن کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. شکریہ، تھینک یو.